کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے ماتھے کی شکنیں نہیں جانے دیتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، ماتھے پہ شکنیں ڈالنے والا ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے. تو یہ تیرے چہرے کا کمال ہے اور تیرے رنگ اور انداز زندگی کا حسن ہے کہ لوگ تیرے ارد گرد ہجوم کر کے آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ حضور کے لہوات نظر آئے ہوں. انسان کے حلق کے قریب ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کوا کہتے ہیں ساری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حضور کو ہنستے ہوئے دیکھا ہو اور لہوات نظر آئے ہوں. یہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں. اور گھر میں تو عموماً بندہ کھل کے ہنس لیتا ہے، لیکن وہ بھی کہتی ہے ہم نے کبھی ایسے ہنستے نہیں دیکھا. اور دوسری طرف سے ابھی فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا مسکرانے والا حضور کو دیکھا ہے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی دیہک نہیں ہے اس انتہا، وہ انتہا بھی نہیں ہے. اور یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ شکنیں ہوں، مسکرانے کی جو درمیانی اعتدال کی کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ جتنا حضور مسکراتے تھے کوئی اور مسکراتا نہیں تھا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ درمیان والا راستہ ہے. بلکہ کتب احادیث میں حضور علیہ السلام کے مزاحوں کا تذکرہ ہے. باب مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات موجود ہیں کہ حضور صحابہ سے مزاح فرما لیا کرتے تھے، پھر خوش ہوتے، حضور بھی مسکراتے، صحابہ بھی مسکراتے. ایک خاتون آئی، کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں. حضور نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی. اس نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کریں، کہا جا ہی نہیں سکتی. اس نے رونا شروع کر دیا. حضور مسکرا کے فرمانے لگے جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھی نہیں جائیں گی. تو یہ حضور کا مزاح تھا، مزاح بھی تھا اور اس میں صداقت اور سچائی بھی تھی. صحابہ نے عرض کی حضور آپ ہم سے مسکراتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ اس طرح ہنسی فرما لیتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے کسی حالت میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میں جب بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں. تو حضور علیہ السلام مزاح بھی فرما لیتے تھے، بلکہ حضور عملی مزاح بھی فرما لیتے تھے، اور وہ بھی کتب حدیث میں روایت موجود ہے. حضور کا ایک صحابی ہے اور وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا اور پنڈ سے آتا تھا، مدینے میں آ کے گھاس بیچتا تھا اور پھر جو پیسے کماتا اس کی چیزیں لے جاتا اور جا کے اپنے گاؤں میں پھر ان کو بیچتا. دوہری کمائی کرتا، وہاں سے گھاس کاٹ کے لاتا، یہاں بیچتا، پیسے کماتا، کچھ پیسے وہاں سے مل جاتے، پھر یہاں سے شہر کا سودا خریدتا اور جا کے اپنے گاؤں میں فروخت کرتا. اور حضور اس سے بڑا پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. ایک دن وہ بازار میں بیٹھ کے گھاس بیچ رہا تھا. حضور تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا، نام ظاہر تھا اس کا. تو آقا کریم نے جب دیکھا نا تو حضور پیچھے سے جا کے اس کی کولی بھر لی. کولی بھرنا کیا ہوتا ہے کہ چپکے سے جا کے کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو. اور یہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ میں بوجھوں تو صحیح یہ میرا نام بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا. ہر وقت کہتا ہے جی تم تو رہتے ہی میرے دل میں ہو، میں تمہارے سے پیار ہی بڑا کرتا ہوں، اور جی تم آئے ہو ابھی تمہاری باتیں ہو رہی تھی تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے لبوں پہ میرا نام کب آتا ہے، کتنے نمبر پہ ہوں میں. اس لیے بندہ کسی کی آنکھیں بند کرتا ہے کہ یہ مجھے بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا. اور اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ میں جلدی جلدی بوجھ لوں، وہ سمجھے کہ جو ہے وہ میں اس کے دل میں رہتا ہوں. اب حضور علیہ السلام نے جا کے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور آقا کریم نے آنکھیں دبائی اور اس کو کیسے نہ پتا چلا ہوگا کہ حضور ہیں. اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور سے مصافحہ کیا تھا، حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج تک نہیں جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور آنکھوں پہ حضور کے دستے مبارک آئے ہوئے ہوں تو کیسے نہ پتا چلا ہو. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پشت کو حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. آنکھیں کھولتا ہی نہیں ہے. حضور پوچھتے ہیں بتاؤ کون ہوں، اشارے سے پوچھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں بولتا. اور میں کہتا ہوں نہیں بولنا تھا اس نے. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جاواں. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا کہ حضور میں تو بہت سستا ہوں، جو بھی خریدے گا. تو حضور نے فرمایا نہیں تو سستا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے. تو حضور مزہ بھی فرما لیا کرتے تھے. تو نہ یہ انتہا اور نہ وہ انتہا، بلکہ درمیان کا راستہ. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله
اے محبوب فرما دیجئے کہ کوئی نہیں ہے جو آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہو الا اللہ، مگر اللہ۔ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کے غیب کو ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی جناب سے علوم عطا کر دے جس طرح کہ نبیوں کو عطا کر دیے گئے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کا جاننے والا کسی کو جو ہے وہ علم غیب پر مسلط نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں جس پر راضی ہو جائے پھر اس کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور علم کا نور اسے عطا کر دیتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان مخلوقات کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جانے والے قبروں میں انہیں کیا پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے، مٹی تلے پڑے ہیں، کوئی 400 سال سے پڑا ہے، کوئی 2000 سال سے پڑا ہے، کوئی 3000 سال سے پڑا ہے، کوئی کئی سالوں سے پڑے ہیں۔ ہم بھی اگر اپنے حافظے پہ زور دیں، کتنے کتنے چہرے تھے، کوئی بچپن میں ہم سے جدا ہو گئے، کوئی جوانی میں جدا ہو گئے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 23 سال ہو گئے، تو مجھے اس وقت کتنے چہرے یاد آ رہے ہیں جو ہماری ان مجالس کی رونق ہوتے تھے اور وہ پیش ہوتے تھے۔ آج وہ منو مٹی تلے ہیں، چلے گئے، ہم نے بھی اسی طرح چلے جانا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو کیا خبر کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب نے فرماؤ جاؤ زمین میں پھر کے دیکھو، زمین کی سیر کر کے دیکھو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، جو مجرم ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، جاؤ جا کے دیکھو۔ قوم عاد کی بستیاں دیکھو، قوم سمود کی بستیاں دیکھو، اصحاب رس کی بستیاں دیکھو، تم جا کے شہر مدین جا کے دیکھو، قوم لوط کی بستیاں دیکھو، اجڑے ہوئے دیار دیکھو، وہ گھر دیکھو، وہ محل دیکھو، وہ جن کا طوطی بولتا تھا آج ان کے اجڑے ہوئے گھر دیکھو، وہ تہذیبوں کے مرکز جو سمجھے جاتے تھے آج وہاں خستہ حالیاں ہیں۔ کربلا شریف سے واپس آئے نا بغداد شریف کی جانب نجف اشرف سے، تو راستے کے اندر بابل شہر پڑتا ہے۔ بابل شہر وہ تھا جو نمرود کا پایا تخت تھا، اور یہاں نمرود کا طوطی بولتا تھا۔ آج وہاں نمرود کا نام نشان بھی نہیں۔ وہ جو کہتا تھا میں ناگزیر ہوں، میں رب ہوں، مجھے پوجو، آج اس پورے بابل شہر میں اس کے نام ایک مرلہ جگہ بھی نہیں ہے۔ جو پوری دنیا کا اپنے آپ کو حکمران کہتا تھا، اور وہ کہتا تھا مجھے اگر نہیں تم سجدہ کرو گے تو تمہارے ٹکڑے کر دوں گا، تمہیں جلا کے راکھ کر دوں گا اگر تم مجھے پوجو گے نہیں۔ جسے ناز تھا، جسے غرور تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے قل سیروا فی الارض، جاؤ زمین کی سیر کرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور پھر تم دیکھو کہ کیسے مجرموں کے ساتھ ان کا انجام کیسے ہوا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے انبیاء کا ذکر کیا، پہلے 4 رکوعوں کے اندر مسلسل، اور پھر ان پاک باز نبیوں کی دعوت عظیمت کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دیے۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اگنے والے درخت دیکھو، یہ پہاڑ دیکھو، یہ دریا دیکھو، پھوٹتے چشمے دیکھو، یہ دریاؤں کے اندر چلتی ہوئی پانی کی روئیں دیکھو، پھر کڑوا میٹھا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا، اس منظر کو دیکھو، اور پھر یہ سارے مناظر دیکھ کے زمین پہ چل پھر کے دیکھو ہم نے کفار کا اور مفسدوں کا، حکموں کو توڑنے والوں کا کیسا انجام کیا، اور تم قبروں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تم سے پوچھا جائے گا۔ آج موقع ہے، زندگی ہے، مہلت ہے، اس موقع سے، زندگی سے، اس مہلت سے فائدہ حاصل کر لو اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ رب پکار کے کہہ رہا ہے کہ پھر دوبارہ تمہیں مہلت نہیں ملے گی، پھر پچھتاؤ گے، پھر پچھتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، تو اللہ نے مجھے اپنی اتنی محبت عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا۔ پھر میں نے ایک دن کہا مالک مجھے اپنا اب قرب عطا کر دے، تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو پھر قرآن پڑھا کرو۔
تو قرآن انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت انسان کی وہ ضرورت ہے جس کو مانگنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ سے رزق مانگنا چاہیے، لیکن کوئی نہیں مانگے گا وہ پھر بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دولت مانگنی چاہیے، کوئی نہیں مانگتا پھر بھی دیتا ہے۔ صحت مانگنی چاہیے، کوئی نہیں مانگتا پھر بھی دیتا ہے۔ لیکن ہدایت اتنی اہم ضرورت ہے کہ جسے میسر ہے اسے کہا گیا تو بھی مانگ۔ روزانہ ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وقالتاً یا اصالتاً پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ روزانہ پڑھتا ہے، اور وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے قبلہ رو ہوتا ہے، اور پھر بھی یہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کتنی ضرورت ہے انسان کی ہدایت۔ تو ہدایت انسانی ضرورت ہے، اور ضرورت کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت کریں گے تو جھولی خالی نہیں جائے گی۔ اور اس کا بہت بڑا منبع اور بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا چشمہ ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ میں ایک اور بات کروں، کسی نبی کا کوئی معجزہ اس نبی کی امت کے پاس آج موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ساتھ لے کے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ساتھ لے کے چلے گئے۔ چھوٹے معجزات نہیں، بڑے بڑے معجزات تھے۔ ید بیضا دیا گیا، اور پھر کوڑی کو ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، نابینے کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے روشنی اتر آتی، مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزات دیکھیے، عصا ہے، کبھی سام بن جاتا ہے، کبھی جھاڑیاں اس سے توڑتے ہیں، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی رات کو روشنی دیتا ہے۔ ید بیضا ہے، کیا کیا معجزات تھے۔ کبھی پتھر پہ مارتے ہیں تو پھٹ جاتا ہے، پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ لیکن آج عصائے موسوی بھی نہیں ہے، آج ید بیضا بھی نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ معجزات نبیوں کے ان کی امتوں کے پاس نہیں ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج بھی اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یقین جانے قرآن کو چومنے کو جی چاہتا ہے، آنکھوں سے لگائیں، یہ وہ کتاب ہے جو میرے رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، اور اصلی صورت میں اپنی اصلی زبان میں انہی حروف کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اور قرآن مجید کا فیض بھی ختم نہیں ہوا، اس کا اسی طرح فیض موجود ہے جس طرح پہلے موجود تھا، اور آج بھی وہ روشنی دیتا ہے۔ اور جب ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ قرآن پڑھنے سے تمہیں رونا نہیں آتا؟ کتنی وہ بابرکت کتاب جو رب کی منزل ہے، جس کو جبریل لے کے آئے ہیں، جو رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، اور کتاب وہ ہے، قرآن کہتا ہے اگر پتھروں پہ نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ رسول اللہ کا سینہ تھا جس نے اس کتاب کو سہار لیا۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی، اور جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو دیر تک اس کا نشہ نہیں اترا تھا، شاید جو پہلی مرتبہ سنے اس کو وہ حظ محسوس ہو۔ فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے کرنٹ لگتا ہے جسم کے اندر کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ تو یار یہ تاریں آ رہی نا بجلی کی کہ اس میں کرنٹ ہے، تو ان کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دوسرا سرا پاور ہاؤس سے نہ جڑا ہوا ہو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر دوسرا حصہ پاور ہاؤس سے جڑا ہو تو ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ پڑے گا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن یہ ایسی رسی ہے جس کا سرا تم نے پکڑا ہے، کہا اس کا دوسرا سرا خالی نہیں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اب بھی برابر فیض آ رہا ہے۔ اس کتاب کو کوئی تھام کے تو دیکھے، اس کتاب کے اندر کوئی اتر کے تو دیکھے اس میں کیا ہے۔ اس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت مولا کائنات سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا کہ حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا، تو فرمایا اللہ کی کتاب، اور آگے حضور نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کتاب کبھی بھی ختم، اس کے عجائب اور اس کی روشنیاں اور اس کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں اجالے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ ہمیشہ انسانی زندگی میں چراغاں کرتا رہے گا۔ تو اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی ہم اندھیرے میں رہیں تو اس سے بڑی افسوسناک بات کوئی نہیں ہے۔ تو اس کتاب سے اپنی زندگی کی روشنیاں، اپنی زندگی کے اجالے حاصل کرنے چاہیے۔ حضور علیہ السلام
اپنی طبع میں ایسی سادگی رکھتے تھے کہ جب لباس میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے دستے کرم سے اپنے لباس کو خود ہی سی لیتے. جب حضور کے نالین میں کوئی پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے. اسی طرح فرمانے لگی کہ آقا کریم علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے اور پانی نکالنے والے ڈول کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی مرمت خود کر لیا کرتے. اور آگے فرمایا وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور حضور کسی پہ بوجھ نہیں بنا کرتے تھے. جو حضور کے کام ہوتے حضور خود کر لیا کرتے، بلکہ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کام کاج میں مدد دیتے اور ان کے ساتھ معاونت فرماتے. بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا، مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی. تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی. تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا معاذ ٹھہرو ذرا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی. اور آقا کریم آگے بڑھے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری اور پھر مجھے فرمایا معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں. آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے، اور وہ بھی پکڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے. لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی سادگی کا حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بطیب خاطر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی محسوس نہیں کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے. کہتے ہیں کہ کانا یجلس علی الارض، حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے. زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں وَيَطْعَمُ، اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے. فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی، اتنا اس کا قد تھا. اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں. تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے. ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا، ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں، تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے، جھک کے کھاتے. فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں. وَيَلْبَسُ الْغَلِيظَ، اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے. باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریز کیا ہے، اور یہ علامت تکبر ہے کہ باریک ترین لباس پہنا جائے. تو حضور موٹا لباس پہنتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور آقا کریم علیہ السلام دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے. ویسے اگر حضور سے نسبت نہ ہو تو گدھا کہیں گے، اب نسبت میرے رسول سے ہو گئی ہے تو اس کا نام ہی بدل گیا. حضور علیہ السلام دراز گوشت کے اوپر سوار بھی ہوتے تھے اور کسی کو اپنا ردیف بھی بنا لیتے. اور لازمی نہیں کہ کسی کو ردیف بنانے کے لیے حضور کسی عالی نسب شخص کا انتخاب کرتے، بلکہ تاریخ کے یہ اوراق بھی ہمارے سامنے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک زانو پہ کھیلتے تھے تو دوسرے زانو پہ حضرت اسامہ بن زید کھیلتے تھے. بلکہ حضور علیہ السلام ایک کندھے پہ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں تو دوسرے کندھے پہ حضرت اسامہ کو اٹھاتے ہیں. آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا.
تو میری نظر چلی گئی، میں نے کہا ابھی تو 10 بجے ہوں گے، تو میں نے کہا صبح کے 10 بھی بج گئے ہیں اور پھر 12 بھی بج جانے ہیں، پھر ظہر بھی ہوگی، پھر دیگر بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے۔ اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں، اب شام کے دھندلکے بھی قریب ہو گئے ہیں، تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے، کوئی دوپہر تک آ گیا ہے، کوئی چاش تک آ گیا ہے، کوئی ظہر تک آ گیا ہے، کوئی عصر تک آ گیا ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ صاحبو، پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے۔ اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا۔ ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا، ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے، اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں، لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے، رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے۔ تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے اعمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے۔ وقت کٹ رہا ہے، زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے، قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پچھتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا۔ بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں، علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے، وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دیے، وہ بھی اس راستے پہ ڈالے ہوئے ہوتے۔ تو آج مجھے آپ کو موقع ہے، ذرا نظر دوڑائیں نا، آج ہم کتنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا ہے۔ جو اپنے کلف لگے کاٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے۔ تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے، کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا۔ موت اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، پھر تو پچھتاوا ہی ہوگا۔ آج ہم پچھتا لیں تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے۔ یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیعت کی ہے، یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا موقع ہے۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ تو آج تخم میں عمل ڈال لیں، آج ایک بیج ڈالیں گے، کل 70 کاٹ لیں گے۔ لیکن اگر آج کچھ نہ کیا، اپنی سانسیں برف کی طرح پگھلا دی، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو، اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا۔ ہمارا راس المال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے۔ تیسرا شخص جو عرش الہی کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے۔ حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جب بھی دیکھو مسجد میں ملیں گے، ڈھونڈو تو مسجد میں ملیں گے، جب بھی فارغ ٹائم ملا فوراً مسجد میں آ گئے۔ فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے قاصر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آ جاؤ۔ المومن فی المسجد
کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص. مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے. کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پھڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے، اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا. مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ. لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہوا ہے. بازار میں آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں، اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں. مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعۃ المبارک یا کوئی اور ایسا، تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں. حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے، جتنی دیر تک مسجد میں رکیں گے، اتنی برکتیں اترتی رہیں گی. بہترین لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر گئے. خیر الاماکن، بہترین جگہیں اللہ کے گھر ہیں. مسجد کی آبادی اور مسجد کی ستھرائی اور صفائی اور مسجد کی تعمیر و تزئین کے لیے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت بابرکت لوگ ہیں. حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے. لیکن صرف تعمیر ہی کافی نہیں، اس کی آبادی رنگ و روغن اور رنگوں کے مختلف انداز کے فانوسوں سے نہیں ہے. مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے. نمازی ہوں گے مسجد آباد ہوگی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی. ایک دن حضور نے فرمایا کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس بوڑھی خاتون کو دیکھ نہیں رہا. صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں. عرض کی حضور آپ مصروف ہیں کار نبوت میں، ہم نے سوچا کہ ایک عام سی خاتون ہے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین کر دی اور آپ کو نہیں بتایا. حضور فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟ فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. صحابہ کو حضور نے ساتھ لیا اور اس کی قبر پر پہنچے اور وہاں جا کے حضور نے دعا مانگی. جو اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، حضور علیہ السلام فرمایا وہ عام نہیں ہے، وہ سعادت مند خاتون ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی، یہ دولت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے. تو فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. ایک روایت میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لیا پھر بھی نہیں جا رہا، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی. انسان واعظ و تلقین نصیحت باہر سے سنتا رہے اور برس ہا برس سنتا رہے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمائے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا واعظ بنا دیتا ہے، اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے، پھر حالات بدل دیتے ہیں. یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز، ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہیں. کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے، دنیا کی دنیا بدل جاتی. اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا کعبے گیا گال نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائیے. تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے، اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی. تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے، اس کی بربادی کیسے ہے؟ عدم ذکر اور گناہوں کی کثرت. حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ
ایک اور نقطہ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا، جلدی سے توبہ سے تدارک کرتا ہے۔ اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دیا، کام کاج میں اور امور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو منافق کی یہ کیفیت ہے، جو کہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے نا۔ انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے، لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا۔ اسی لیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا، او انسان، جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا، تیرا دل ستھرا تھا، تو نے خود برباد کر لیا۔ اور کتنی خوبصورت نصیحت کی، چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ یہ چادر ہے۔ اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تا ناسے۔ یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ کر دیا۔ ہم فطرتاً پیدا ہوئے تھے تو بالکل پاک پیدا ہوئے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، لیکن جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلا کر لیتا ہے، پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جو پکا نمازی ہو، 5 گانا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو، اگر کسی دن نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اور جو 5 چھوڑ دیتا ہے اسے بے چینی ہوتی نہیں، اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے، کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو، اسے رات کو نیند نہیں آتی، قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد۔ لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکھی مار دی ہے، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت میمون بن مہران روایت کرتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ اس کی اصلاح کر لے، اس کو دھو لے، دل کو ستھرا کر لے تو دل پھر مزکا ہو جائے گا۔ اگر نہیں کرتا اصلاح تو پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ وہ پورے جسم کو، پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔